السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ ہنٹ. میں ہوں عائشہ رفیق. ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں سیلف امپروومنٹ کی، ہم بات کرتے ہیں ٹیلنٹ کی، تو اس میں سب سے پہلی جو چیز آ جاتی ہے وہ خود شناسی ہے. جب آپ کو خود شناسی سے آگاہی حاصل ہو جاتی ہے تو آپ کو اپنے آپ سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں اینڈ اوبیسلی یو ول لائک ٹو لو یور سیلف. آج ہم ایسا ہی پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں. ناظرین، قدرت نے ہر انسان کو ایک منفرد شخصیت کے سانچے میں ڈھالا ہے. یوں اس تناظر میں ہر انسان ایک منفرد خاصیت اور اہمیت کا حامل ہے، یعنی ایک یونیک ٹیلنٹ رکھتا ہے. جی ہاں، یہ ٹیلنٹ ہی ہوتا ہے جو انسان میں تحرک پیدا کرتا ہے، جذبے کو ابھارتا ہے اور کوشش پر اکسا کر جستجو پر آمادہ کرتا ہے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ایک ایسی ہی مہمان شخصیت موجود ہیں جو کہ نہایت ہی قابل تحسین ذہنی صلاحیت سے مالا مال ہیں. جلدی سے ان کا تعارف کرواتی چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نعمان احمد صاحب، جو کہ اس وقت نمل یونیورسٹی اسلام آباد میں اپنی تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. کس شعبے میں دے رہے ہیں آپ بھی جان کر حیران ہوں گے. جی ہاں، چینی زبان کی ترویج و ترقی کے لیے یہ تدریسی عمل میں کوشاں ہیں. آئیے ان سے ان کے پیشن، ویژن اور اچیومنٹس کے بارے میں جانتے ہیں انہی کی زبانی. سب سے پہلے تو اپنے بارے میں بتائیے اور پھر بلا شبہ اپنے سفر کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گی کہ یہ سلسلہ کب، کیوں اور کیسے شروع ہوا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. میری بیسیکلی ایجوکیشن یہیں، میں راولپنڈی میں پیدا ہوا اور میں نے یہیں سے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی. اس کے بعد میں نے بزنس BBA آنرز میں ایڈمیشن لیا اور میں نے بزنس کی فیلڈ میں 4 ایئرس جو ہے BBA آنرز اپنا کمپلیٹ کیا نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز نمل سے. اور 2012 میں نے BBA آنرز کمپلیٹ کرنے کے بعد چائنیز زبان میں ایڈمیشن لیا نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں، اور چائنیز سرٹیفکیٹ سے میں نے اپنی اس سفر کا آغاز کیا. ٹھیک ہے جی، آل رائٹ. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ میں نے BBA آنرز کیا، یعنی کہ یہ ایک بزنس فیلڈ ہے، تو وہ کون سا لمحہ تھا، ٹرننگ پوائنٹ تھا یا ٹوسٹ تھا جب آپ کو لگا کہ آپ کو لینگویج کی طرف جانا چاہیے، اسپیسیفکلی چائنیز لینگویج کی طرف جانا چاہیے، آپ کو MBA نہیں کرنا چاہیے؟ جی، جب میں نے اپنا BBA آنرز کمپلیٹ کیا تو میں نے کچھ ٹائم جو ہے وہ مارکیٹ میں سروے کر کے دیکھا، تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ BBA آنرز یا یہ بزنس فیلڈ سے ریلیٹڈ مارکیٹ میں جابس ایز سچ بہت کم ہیں، کیونکہ جب تک انسان کے اندر کوئی اسکل یا کوئی ہنر نہیں ہوگا تو اس کو اتنی آسانی سے کوئی جاب یا اس کے لیے اپرچونیٹیز بہت کم ہوتی ہیں. تو میرا ایک شروع سے شوق تھا کہ میں کوئی زبان سیکھوں، اور چائنیز زبان کی طرف میرا شوق کافی پہلے سے تھا. تو میں نے BBA آنرز کمپلیٹ کرنے کے کچھ عرصے کے بعد چائنیز زبان میں ایڈمیشن کیا، اور وہاں سے میں نے اپنا پھر سفر کو آغاز کیا. چائنیز سرٹیفکیٹ میں نے ایڈمیشن لیا تھا نمل اسلام آباد میں. جی ڈیفینیٹلی. جب ہم بات کرتے ہیں سیلف امپروومنٹ کی، جب ہم بات کرتے ہیں دنیا سے باخبر رہنے کی، تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے، جو چیز آتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نالج از پاور، یعنی کہ ایک علم ہے، ایک ڈگری ہے. آپ کے پاس اگر بڑی ڈگری ہوگی تو آپ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن در حقیقت جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اس کے برعکس ہم ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں جو کہ اپنے اندر خود شناسائی کر کے، آگاہی کی بدولت اپنے ٹیلنٹ کو پہچان کر دنیا میں اپنا نام اور پہچان جو ہے بنا لیتے ہیں. زبان ہمارے احساسات و جذبات کی ترجمان ہے، ہماری اقدار و روایات کی پاسبان ہے. زبان نہ صرف 2 افراد بلکہ 2 مختلف معاشروں، مختلف تہذیبوں اور مختلف ممالک کے درمیان روابط کا ذریعہ ہے. اس تناظر میں پاک چین تعلقات کی فلورشمنٹ کے لیے آپ چینی زبان کی اہمیت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، بینگ اے ٹیچر آف چائنیز لینگویج؟ دیکھیں، چینی زبان کی اہمیت جیسے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور 2013 میں شی جن پنگ جو چائنیز صدر ہیں، انہوں نے CPEC کا آغاز کیا. CPEC کا آغاز جو ہے وہ 1 بیلٹ 1 روڈ یہ پروجیکٹ جو ہے پاکستان کے ساتھ یہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا. اور 1 بیلٹ 1 روڈ کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ اس سفر میں جو گوادر پورٹ ہے وہاں پہ جو ایک چائنا جو تیل درآمد کرتا ہے، تو وہ اس کو آنے میں کافی دشواری پیش آتی ہے، کیونکہ وہ USA کی اسٹیٹ آف ملاکا سے ہو کے آتا ہے. تو جو گوادر پورٹ ہے، انہوں نے الٹرنیٹیو دیکھا کہ گوادر پورٹ کے ذریعے ان کے بلینز آف ڈالر جو ہے اس کی انویسٹمنٹ، اس میں بھی بچت ہوگی اور ٹائم میں بھی بچت ہوگی. تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ پورا پلان تیار کیا کہ کیسے چائنا کے جو شہر ہے کاش گھر، وہاں سے جو ہماری گوادر پورٹ ہے، یہ وہاں پہ ایک روڈ آ کے ملتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں 1 بیلٹ 1 روڈ. تو اس پروجیکٹ کا آغاز 2013 میں ہوا، اور اس کے بعد سے
चाइनीज़ गवर्नमेंट ने यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया की, स्कॉलरशिप की और दूसरी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़। तो 2013 से ऑनवर्ड्स जो है वो फिर बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हैं वो चाइना गए स्कॉलरशिप पे पढ़ने के लिए। तो बेसिकली इसका आगाज़ जो है 2013 से हो, और इस ज़बान की जो इम्पोर्टेंस है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इसमें चाइना का भी फ़ायदा है और पाकिस्तान का भी फ़ायदा है। दोनों मुल्कों का मुश्तरका म्यूचुअल बेनिफिट है। मेरे हिसाब से इस ज़बान की जो इम्पोर्टेंस है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आगे भी इसी तरह बढ़ती जाएगी। ऑल राइट, हमने बात की पाक चीन ताल्लुकात की, चाइनीज़ ज़ुबान की अहमियत की, लेकिन नगमान क्वेश्चन आपसे मैं ये कहना चाहूँगी, क्या फीलिंग्स होती हैं जब आपका पैशन ही आपका इंट्रोडक्शन बन जाए? जी, दिल बहुत प्राउड महसूस करता हूँ, बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि इस फील्ड को लेके मैं मतलब पूरी कोशिश में हूँ कि जितना ज़्यादा इसको आगे लेके जा सकूँ, जितना ज़्यादा हमारी जो यूथ है वो ये बात समझ सके कि चाइनीज़ ज़बान की आने वाले वक्त में कितनी ज़्यादा अहमियत है, और कितनी ज़्यादा ये CPEC से रिलेटेड अगर आप देखा जाए तो कितनी ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होंगी, ट्रेड जो है वो बढ़ेगी दिन ब दिन, और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ कितने ज़्यादा जनरेट होंगे। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इसमें अपना किरदार अदा कर रहा हूँ, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना सिर्फ नमल में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, उसके अलावा दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी मैंने जो टीचिंग की है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो उनका शौक़ डेवलप हो रहा है, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है चाइनीज़ लैंग्वेज की तरफ। तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड फील होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल राइट, आपका टैलेंट ही आपका ज़रिया मौश बन जाए, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बेसिकली ये एक टैलेंट है, और मुझे क्योंकि चाइनीज़ ज़ुबान सीखना, एक गैर मुल्की ज़ुबान सीखना, जब हम बात करते हैं ज़ुबान सीखने की, हम अपने जो हमारी एक कौमी ज़ुबान होती है या आबाई ज़ुबान होती है, उसके अलावा जब हम किसी भी नए लोगों से मिलते हैं, नई सकाफ़त में जाते हैं या किसी भी नई ज़ुबान को सीखने की कोशिश करते हैं, तो ये इतना आसान नहीं होता। लेकिन आपने एक गैर मुल्की ज़ुबान पर अबूर हासिल किया, ना सिर्फ अबूर हासिल किया बल्कि आप उस ज़ुबान में अपनी तदरीसी खिदमात जो है सर अंजाम दे रहे हैं नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, और बिलाशुबा आपका ये एक टैलेंट था जो कि आपका ज़रिया मौश बन गया। तो मैं इस हवाले से जानना चाहूँगी कि आपको लगता है कि अगर आपके अंदर एक टैलेंट है और आपका पैशन जो है वो सच्चा है, तो आपका जो टैलेंट है उस बेस पे आप ख़ुद कफ़ील बना सकते हैं या अपना ज़रिया मौश बना सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। टैलेंट जो है वो तो उसके बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट या स्किल नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अपने बलबूते पे लाइफ में आगे जा सकते हैं। डिग्रियाँ लेना या एज सच आप जो भी कर लें, लेकिन अगर आपने जस्ट रट्टा लगाया है और प्रैक्टिकल काम नहीं किया, आपने टैलेंट को नहीं सीखा, तो आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है, तो आप लाइफ में आगे नहीं जा सकते। बेसिकली चाइनीज़ ज़बान एक बहुत अच्छा एक हुनर है, बहुत बड़ा हुनर है, स्किल है, और मैंने भी जब इसको सीखना स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत मुश्किलात शुरू में पेश आई थी, लेकिन मैंने इसको कंटिन्यू रखा, और मैंने स्कॉलरशिप पे जब मैं चाइना गया तो वहाँ जाके मुझे ज़बान पे अबूर ग्रिप आती गई, और आहिस्ता आहिस्ता मेरी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती गई। तो चाइना में तकरीबन 4 साल रहने के बाद जब वापस पाकिस्तान आया, वापस आने के बाद मुझे फ़ौरन नमल इस्लामाबाद में इन्होंने जॉब के लिए बुलाया, और बस 2016 फ़ेब 2016 टू ऑनवर्ड्स मैं यहाँ पे नमल इस्लामाबाद में टीचिंग की खिदमत दे रहा हूँ। दैट्स रियली अमेजिंग, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको मज़ीद अपने करियर में कामयाबी अता करे, हम दुआ करते हैं। अच्छा नगमान, एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि अपने करियर के 11 सालों में आपने क्या खोया, क्या पाया और सबसे बढ़कर क्या सीखा? जी देखा जाए तो मैंने पाया है, खोया कुछ नहीं है इसमें इन 11 सालों में, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही वक्त पे सही फील्ड की तरफ आ गया। मतलब मैंने बैचलर्स करने के बाद अपने आप को मज़ीद आगे दूसरी फील्ड में, दूसरी डिग्रियों में मैंने अपना टाइम, मुझे लगता है कि मैंने अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं किया, और मैं उस ज़बान की तरफ आ गया जिसका मुझे शुरू से शौक़ था, और मैंने इसी में मेहनत की, इसी में अपने आप को ग्रूम करता गया, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इसके अंदर मैंने ग्रिप हासिल कर ली कि मुझे चाइना में 4 दफ़ा जो है वो कन्फ्यूशियस की स्कॉलरशिप और 1 दफ़ा चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से नवाजा गया। और उसके अलावा अब मैं हर साल अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के सिलसिले में BLCU बीजिंग लैंग्वेज एंड कल्चर यूनिवर्सिटी बीजिंग में है, तो वहाँ पे मुझे बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है हर साल। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत प्राउड फील होता है, बहुत ऑनर फील होता है, और इसी को लेके जो है वो मैं ये समझता हूँ कि मैंने बहुत कुछ पाया, बहुत अच्छे दोस्त पाए, बहुत अच्छे टीचर्स
مجھے ملے چائنا میں بھی اور پاکستان میں بھی. میں اپنے پاکستانی ٹیچرز کا بھی بہت شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے بہت اچھی مجھے یہاں پہ لینگویج میں بہت اچھی باتیں سکھائیں, بہت اچھی لینگویج یہاں پہ میں نے سیکھی. اور اس کے بعد چائنا جا کے بھی وہاں پہ بھی سارا میں نے ان کا انوائرمنٹ دیکھا, ان کو سمجھا وہ کیسے لوگ ہیں, ان میں کیا کوالٹیز ہیں. اور وہاں بھی ٹیچرز نے بہت اچھی طریقے سے میری ہیلپ کی, ہر شعبے میں, ہر اس میں میری بہت اچھی ہیلپ کی. اور مطلب میں بہت شکر گزار ہوں اور میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا یہ 11 سال. دیٹس ریئلی امیزنگ آپ کی طرف سے, یعنی کہ پازیٹیو وائبس, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ یا بچی, کوئی بھی اسٹوڈنٹ, اسپیشلی ینگ جنریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں یا یوتھ سے ملتے ہیں تو وہ اس چیز کا رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپرچونیٹیز نہیں دی جاتی. آپ اپنی یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو لوگ اپنے پیشن کو لے کر کسی گلومی فیس میں ہیں, یا ان کو صحیح ابھی ان کو اندازہ نہیں ہوا, سمت نہیں دکھائی جا رہی کہ ان کو لائک وہ کس چیز میں, ان کے اندر ایک نیچرل ٹیلنٹ کیا ہے, یا پھر ان کو کوئی ایک آپ کہہ لیں کہ عموماً ہوتا ایسے کہ ہمارے ملک میں راستہ نہیں دیا جاتا, اسپیس نہیں دی جاتی, تو آپ اس طرح کے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جو لوگ اپنے ٹیلنٹ کو, اپنے ہنر کو سمجھتے ہیں وہ تو اپنی رائٹ وقت پہ رائٹ فیلڈ کو چن لیتے ہیں. لیکن جو نوجوان, موسٹلی ہماری جو نوجوان ہیں, یوتھ ہیں, ان کو یہ چیز نہیں پتہ ہوتی کہ ان کے اندر کس چیز کا ہنر ہے, کس چیز کا ٹیلنٹ ہے. اور وہ جسٹ ایک جو ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے جو یہاں پہ بنا ہوا ہے کہ جسٹ وہ کسی بھی ڈگری میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں اور اس میں جسٹ وہ مطلب پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے اندر کوئی اسکل, کوئی ہنر نہیں آ پاتا. تو ان کو نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے اندر کس چیز کا ہنر ہے. اور پھر ڈگریاں لینے کے بعد وہ جاب کی جب تلاش میں نکلتے ہیں تو پھر مارکیٹ میں ایسا اتنا کمپٹیشن ہے کہ ان کو جاب آسانی سے نہیں مل پاتی. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ کوئی زبان سیکھیں, کوئی اسکل سیکھیں, اور اپنے اندر جب تک وہ اسکلفل نہیں بنیں گے اور اپنے ٹیلنٹ کو نہیں پہچانیں گے تو وہ لائف میں آگے نہیں بڑھ سکتے. میں یہی سمجھتا ہوں. نعمان یہ بتائیے گا کہ کیا ٹیلنٹ کو ایکسپوز کرنے کے لیے کبھی کوئی گلومی فیز بھی آیا؟ جی ایسا تو کوئی بھی یہ تو بہت زیادہ خوش قسمتی کی بات ہے کیونکہ عموماً جب آپ کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے یا آپ کے اندر اسکل ہوتی ہے تو آپ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہو تو مشکلات بھی آتی ہیں. اچھا, نیکسٹ فیوچر پلاننگز کیا ہیں؟ پاکستان کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ میری نیکسٹ فیوچر پلاننگز یہی ہیں کیونکہ میں تو اس زبان, اسی فیلڈ میں اپنے آپ کو بھی آگے لے کے جا رہا ہوں. اور میرا یہی فیوچر پلان ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اس کو فروغ مل سکے, جتنا یہ زبان زیادہ سے زیادہ پروموٹ ہو سکے, اتنا میں اپنی طرف سے, اپنی کوشش سے اس کو پروموٹ کروں. میرے ساتھ دوسرے ٹیچرز یا چائنیز زبان کے حوالے سے جس فیلڈ میں بھی لوگ موجود ہیں وہ اس زبان کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی اس زبان کو اس طرح سے پروموٹ نہیں کیا گیا ہے, یا وہ اس طرح سے ابھی پاکستان میں نہیں پھیلی جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے. کیونکہ سی پیک کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ فیوچر میں بہت اہمیت کا حامل ہے. اور جتنی زیادہ اسکولز, یونیورسٹیز اور دوسرے اداروں میں اس زبان کو ہم پروموٹ کریں گے, زیادہ سے زیادہ بچے, زیادہ سے زیادہ ہماری یوتھ اس زبان کو سیکھے گی, اتنی زیادہ فیوچر اپرچونیٹیز اور کیریئر اپرچونیٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں گی, مجھے ایسا لگتا ہے. تو اس زبان کو زیادہ سے زیادہ فروغ ملنا چاہیے, اور میں اپنی طرف سے پوری کوشش میں ہوں کہ میں جتنا اپنا کردار ادا کر سکوں وہ کروں. آل رائٹ جی, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے, ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. جی ناظرین, اگر آپ بھی کوئی ٹیلنٹ رکھتے ہیں یا آپ میں بھی کوئی ایسی ہی اسکل چھپی ہوئی ہے تو ابھی تک آپ نے اپنا ٹیلنٹ جو ہے ایکسپوز نہیں کیا, یا آپ ایسا کوئی کام کر رہے ہیں, منفرد کام کر رہے ہیں جو کہ جس سے ابھی تک دنیا جو ہے بے خبر ہے, تو آپ ہم سے رابطہ کریں. ہم آپ کا ٹیلنٹ جو ہے دنیا میں متعارف کروائیں گے. جیسا کہ میں نے پروگرام کے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ اپنے خود شناسی کے بعد, اپنا ٹیلنٹ جاننے کے بعد یو ول اسٹارٹ لائک یور سیلف ٹوڈے. تو آپ بھی اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیے, آپ کیا ہیں. خود شناسی, خود آگاہی بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو جانیں گے, اپنی اسکل کو آپ تبھی گروم کر سکیں گے اور اس میں مزید نکھار پیدا کر سکیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.